پاکستان مداح صحابہ واحد فشرحان حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب مدد والی کتاب فرماتے ہیں نعرہ تکبیر خاتم النبیین کا حضرت قاری صاحب دور سکھا دیا
بتا دی ہے. اللہ پاک ان کی محنتوں کو منظور و مقبول فرمائے. لمبا چوڑا بات کیا ہے؟ ایک عام آدمی کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کر کے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ بندہ یا راہ پیا جانے یا باہ پیا جانے، کسے نال چند منٹ بندہ چل رہے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندہ اخلاقی اعتبار نال کیسا ہے، کردار کے اعتبار نال کیسا ہے. بدقسمتی نہیں، ایک 100 سالہ عرصہ طویل گزر جانے کے باوجود ایک بد نصیب قوم آج تک سچے اور جھوٹے نبی کی پہچان ہی نہیں کرتی. اللہ اکبر. پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے ہمیں بتلا دیا کہ انبیاء علیہ السلام کن کردار، کن اخلاق حسینہ، کن کردار جلیلہ کے مالک ہوتے ہیں. اور پاک پیغمبر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نہیں، قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے. اگر انتخاب کرنا ہے اپنے امام کا، اپنے استاد کا، اپنے ساتھی کا، اپنے بزرگ کا، تو پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے انتخاب کرو. مرزا صاحب کو ساتھی تو کیا، مولوی تو کیا، رہنما تو کیا، کوئی بدترین سے بدترین آدمی اپنا ساتھی کہنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، جس کے اخلاق رذیلہ، جس کے خیالات فاختہ، جس کے کردار کے اعتبار سے اتنے گندے اور رذیل حالات کہ جو آپ کے سامنے علماء کرام بطور تمسخر اور بطور مذاق روزے اول سے آخر تک اس کے حالات کے پیش نظر پیش کرتے رہتے ہوئے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے. اور ایک طرف انبیاء علیہ السلام کا قرب عظیم، ایک طرف مرزے جیسے دجال کا جو نفس و ذات کے اعتبار سے اعلیٰ، نفاق کے اعتبار سے اعلیٰ، ایک خلق اور اخلاق انبیاء علیہ السلام کی ذات عطا کے جو ذات کے اعتبار سے اعلیٰ، جو خواب کے اعتبار سے اعلیٰ. آپ نے سنا کہ مرزا دجال کیا کہتا ہے؟ کہنے پر آیا تو اتنی اتنی اونچی باتیں کہی. کہتا ہے کہ یا ایھا النبیو، باورچی خانے میں رہے ہو. سبحان اللہ، یہ مرزا صاحب پر وحی نازل ہوئی ہے. یا ایھا النبیو، باورچی خانے میں رہے ہو. اللہ اکبر. کیا کہنا اس فاضل نبی کی وحی کا، ہو جائے کئی کہانی ہو جائے نبی کا. اللہ فرماتے ہیں ایک رات مجھے سردی لگ رہی تھی اور سردی کے عالم کے اندر مٹھیاں پہنا لی محترمہ نوکرانی، اور نام بی بی بانو ہے. واہ، بانو صاحبانی فرماتے ہیں بانو نہیں بانو آج کے سردی کے لیے. استغفر اللہ معاذ اللہ. آپ اندازہ کریں کہ ایسی گندی ذات، ایسے اخلاق رذیلہ، ایسے خیالات فاسدہ کسی شریف آدمی کے تصور میں آ سکتے ہیں. جب ہم ایسے بد کردار آدمی کو ایک شریف آدمی ہی نہیں تصور کرتے، اس کے لیے یہ بحث کریں کہ وہ نبی تھا یا نہ نبی تھا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ تو نبوت کی ہی توہین ہے. وہ تو اتنا رذیل اور گندا ترین انسان تھا کہ جس کی مثال نہیں دیتی. مگر اللہ اکبر، آج تک ہماری حکومت نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا کہ وہ کتابیں چھپتی رہی، بارہا چھپتی رہی، جس میں اسی مرحوم نے لکھا کہ میں خان میں تھا اور میں نے اپنا سر سیدہ فاطمہ کی گود میں رکھا ہوا تھا. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ میرے لیے بھی بات سے بات چیلنج نہیں ہے. ہر منشور اور باہمیت انسان کے لیے یہ بات چیلنج کا کی حیثیت رکھتی ہے. شیعوں کے لیے، بریلویوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، ضیاء الحق کے لیے، اس کے جنیدوں کے لیے، اس کی حکومت کے لیے. اور یہ ہم کہنے پر ببانگے طور مجبور ہے جب تک یہ کتابیں ہستی سے مٹا نہیں جاتی، ان کتابوں کا چھپنا بند نہیں کر دیا جاتا، ایسی قلموں کو توڑ نہیں دیا جاتا، ایسی پریسوں کو ضبط نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک ہم سمجھے
زندگی کا معیار ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نہ تو سوٹے سے علاج کیا نہ گالیوں سے علاج کیا. میں سن کے اس پیارے نبی کے پیارے امتیوں ذرا سنو تو صحیح. یہ پیارے نبی علیہ السلام نے دکھایا تو ایک ہی بات کو دکھایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. میرے پاس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شام تو ایرانی جاسوس آئے, دشمن آئے قتل کا ارادہ لے کر, مگر پر رحمت پیغمبر علیہ السلام نے کھانا گھر سے کھلایا, بستر مسجد نبی میں بچھا کر کے دیے. اللہ اکبر. مسجد نبی میں بستر بچھا کر کے دیے اور رات ان کی ہدایت کے لیے دعا کی. اتفاق یہ کہ ان دونوں میں سے ایک آدمی کا بستر میں پیشاب ختم ہو گیا, دوسرا کہتا ہے کیا ہوا, کہتا ہے کیا بتاؤں, بسترا گندا ہو گیا ہے, بسترا پلید ہو گیا ہے. یہ کہتا ہے بسترے میں تیرا پیشاب ختم ہو گیا, تیرا پاپ دھونے کے لیے آئے گا. ایک ان کے قتل کا ارادہ لے کر آئے گا, ایک ان کی عبادت والی جگہ پلید کر دی ہے. اگر انہیں پتا چل جائے تو وہ تجھے قتل کر دیں گے, چھوڑیں گے نہیں. مگر صاحبو, میرے پیارے نبی کے پیارے امتیوں, اس طرف سے سر سجدے سے سلام کر دیا. فرمایا میاں کوئی بات نہیں ہے, کوئی حاجہ نہیں ہے, اس طرح گندا ہو گیا ہے تو میں دھو دوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس طرح گندا ہو گیا ہے تو میں دھو دوں گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بات سنی, پہچان لیا نا میرے آقا کو, پہچان لیا نا خلق والے پیغمبر کو. دیکھ کر کے کہتے ہیں کلمہ پڑھاؤ مسلمان بنا لو. کلمہ پڑھا مسلمان بن گئے, مگر ماننا پڑے گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق و کردار میں بہت بڑا حصہ ہے اخلاق کا. مرزا کرچان کہتا ہے کہ جس نے مجھے نبی تسلیم نہیں کیا وہ کنجریوں کی اولاد ہے, وہ حرام زادے ہے. بتائیے تو ذرا, ہم نے تو نہ مانا نہ تسلیم کیا. حکومت والوں, تحفظ دینے والوں, تم سوچو کہ ان الفاظ کے اعتبار سے اس نے زیاد حق کو کیا کہا, جنیدوں کو کیا کہا, نواز شریف کو کیا کہا, سجاد ساجد حسین کو کیا کہا. بہرحال وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اخلاق کا حصہ ہے جسے اخلاق کے خبیثہ کہا جاتا ہے, جسے عادات خبیثہ کہا جا سکتا ہے. مگر اللہ اکبر, ایک اچھے بھلے انسان کی یہ شاعر شان نہیں ہوتی کہ وہ گالیاں بکتا پھرے, بکواس بکتا پھرے, گندی زبان بکتا پھرے, نہ عقل حاضر ہو نہ دماغ حاضر ہو. جس بندے کو, ایسے آدمیوں کو جن بد نصیب قوم نے اپنا نبی تسلیم کیا, وہ جانے اور ان کا خدا جانے. ہمارا سچا نبی, ہم نے اپنے سچے نبی کو تسلیم کیا. انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم سرخرو ہیں, آخرت میں بھی ہماری سرخروئی ہوگی. ہم خوف بجا کر جس دعوے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا عمدہ تھا, کردار اتنا عمدہ تھا, سیرت اتنی عمدہ تھی, ذات اتنی اعلیٰ تھی, بات اتنی اعلیٰ تھی. رب کی قسم, ہم تو کیا اس دور کے مرزائی کیا, ان کا بابا ابو جہل بھی میرے نبی کے اخلاق پر انگلی نہ رکھ سکتا تھا. ایک دفعہ میرے نبی سے جو سلام کیا, دوسرے ساتھ والے نے کہا ابو جہل بتا تو بڑا عمرو بن ہشام, یہ جس آدمی کے ساتھ تم نے مساوا کیا ہے یہ کیا ہے. ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھا, کہا کسی کو بتانا نا, مگر اللہ ہے ہوا صدیق.
جھوٹے آدمی کا، جھوٹے آدمی کو جب بھی دیکھو گے گالیاں بکتے ہوئے، برخاست کرتے ہوئے پاؤ گے، مگر میرے نبی کا، میرے پیارے نبی کے امتیوں اخلاق اور کردار کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. أقول قولي هذا والحمد لله.